السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ظریف۔ کیپٹل انسائٹ کے ساتھ میں اور رانا عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں رانا صاحب سردی خاصی بڑھ گئی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی سردی میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم اوورال بات کریں گے، گپ شپ بھی لگائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈی چوک میں جو سانحہ ہوا تھا، جس کے بارے میں تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ان کے 200 لوگ غائب ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ 200 لوگوں کو جو ہے وہ مار کر کہیں پھینک دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ جی ہم نے ایک بندہ بھی نہیں مارا۔ حالانکہ تقریباً 14 لوگ تو سامنے آ گئے ہیں جن کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ہیں۔ ہم خود بھی وہاں پر کوریج بھی کر رہے تھے، تو یہ معاملہ تو سارا اسی طرح چل رہا تھا۔ تو رانا عثمان صاحب، کل گزشتہ روز بڑی اہم جو ہے وہ وزارت داخلہ میں جو میٹنگ تھی قومی اسمبلی کی، اس میں زرتاج گل نے جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور زرتاج گل نے جو ہے وہ اسپیشل سیکرٹری داخلہ تو غائب تھے، اور جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں وہ بھی غائب تھے۔ تو زرتاج گل نے جو ہے وہ سیکرٹری اسپیشل جو سیکرٹری داخلہ ہے رانا صاحب، ان سے بڑے سے انہوں نے جو ہے نا وہ تفصیلات مانگ لی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ جو آپ کے ڈی چوک میں جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں بتائیں کہ اسپتالوں کا ڈیٹا دیں، پیمز کا، پولی کلینک کا، کہ وہاں پر کتنی لاشیں لائی گئیں، کتنے لوگ زخمی لائے گئے، یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ ہمیں بتائیں۔ کیا کہیں گے رانا صاحب آپ؟ یار دیکھیں ظریف، یہ اہم ڈیولپمنٹ تو جو آپ بتا رہے ہیں میرے لیے یہ کوئی اہم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار میں تبدیلیاں کرنا کتنا آسان ہے، اور کون کروا رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ زرتاج گل کیا آپ سمجھ لیں کہ اتنا لیول ہی نہیں ہے کہ زرتاج گل کے کہنے پہ وہ ان کو اسپتالوں کا ڈیٹا دیں گے، اور ان کو ڈیتھ اور زخمی لوگوں کا ڈیٹا دیں گے۔ ایسا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف باتوں کی گیمیں ہیں۔ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے نا، جو پارلیمنٹ میں ہے یا پھر کے پی اسمبلی میں ہے، وہ ساری کمپرومائزڈ ہے۔ وہ آپ کو ہاتھی کے دانت دکھانے میں کچھ اور کھانے میں کچھ جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور یہ اسی طرح اپنی باتوں سے پکوڑے بنا بنا کے عمران خان کو بھی جو تھے وہ کرتے رہے۔ لیکن اب عمران خان کے سامنے زیادہ تر یہ ڈسکلوز اس طرح ہو چکی ہیں کہ علیمہ خان اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ ریگولر ملاقات کرتی ہیں، اور جو عمران خان سے گفتگو ہوتی ہیں وہ باہر آ کے بتاتی ہیں۔ دوسرا، بشرا بی بی جو ہے ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، ابھی پرسوں میرے خیال سے ملاقات ہوئی ہے، لیٹ نائٹ جو وہ ڈیالہ جیل سے باہر آئی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ اب عمران خان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور عمران خان بھی اب اپنے فیملی ممبرز کو زیادہ قریب سمجھ رہے ہیں اور زیادہ اعتماد والے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جو ان کی پارٹی کی عادت ہے وہ ان سے بڑا ایک زبردست سوال بھی ایک پروگرام میں کیا بیرسٹر گور سے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ سے عمران خان سخت موقف رکھتے ہیں، اور آپ باہر آ کے جو ہے وہ ہومیوپیتھک سا موقف جو ہے وہ عوام کو بتا دیتے ہیں۔ تو میرے لیے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ سیکرٹری داخلہ یا ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سے مانگا تو کچھ بھی نہیں، وہ اعداد و شمار وہ کہیں گے ایک بھی نہیں آیا ہی کوئی نہیں۔ زخمی کیا نہ کوئی ایکسیڈنٹ میں ہوا، وہ 3-4 دن ایسی رپورٹ دیں گے کہ بندہ حیران ہو جائے گا، اور آپ اسپتال میں چلے جائیں، آپ زخمی کیا، آپ عام دن میں اسپتال چلے جائیں نا، پمز اور پولی کلینک میں، تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر ہی جو ہے وہ اسپتال میں آیا ہوا ہے۔ بدقسمتی ہے کیونکہ پولی کلینک اور پمز ہاسپٹل جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے پورے پوٹھوہار ریجن کو۔ اس کے علاوہ حتیٰ کہ پشاور سے لوگ جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ نہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت فارغ ہے، تو پھر عمران خان کی پارٹی تو یار انہی لوگوں پہ چل رہی ہے نا، یہ وکلاء ہیں، یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کی ساری پارٹی فارغ ہے تو پھر خان صاحب کا، اگر ان کو بھی خان صاحب بغا دیں تو کون رہ جائے گا پیچھے؟ یہ تو وکیل ہی تو رہ گئے، باقیوں کو تو بغا دیا سب کو۔ دیکھیں خان صاحب کیا کریں، عمران خان کو دیکھیں ہاتھ پاؤں باندھ کے ان سے تمام در چیزیں جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں، کہ اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بھی تو اسی وجہ سے تو ان کو ہٹا نہیں رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ علی امین گڈھا پور صاحب جو ہے وہ کمپرومائز ہے، کیسے کیسے دعوے کرتا ہے، ہاں جی اس نے لاکھوں نے اتنے کیے تھے، وہ کس نے کیے تھے، کہہ رہا 17 حملے کیے تھے، محمد بن قاسم نے۔ ہاں قاسم نے، میں 5 کرے ہیں ابھی، تو یہ 8 کرے گا۔ تو وہ ابھی دیکھیں، اب دیکھیں نا
وہ جو قیادت پکڑی ہوئی ہے پنجاب کی، پنجاب کو بزدل کہا جاتا ہے. یار رانا صاحب یہ تو چلو باتیں چلتی رہیں گی یار. مریم نواز ابھی چین کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے چین کے دورے پہ گئی ہے یار بڑی مذاق بنی ہوئی ہے یار. ویسے حد ہے اللہ دی نہیں اصل میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بلا وجہ ہی چین چلے گئی ہیں. وہ بس ایئر فورس کا طیارہ ان کو ملا ہوا ہے تو بس وہ ہے. وزیر اعلیٰ کو ملتا ہے میرے خیال سے، ملتا ہے وزیر اعلیٰ کا اپنا وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر کی حد تک تو مجھے معلوم ہے اور خصوصی طیارہ بھی ہوتا ہے. لیکن اور ایئر فورس کا جو اب وہ جو طیارہ ایک تصویر نہیں رہے. اب وہ جو میں تو حیران ہوں نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ ان کی تصویر آئی ہے اور مریم نواز کی جو تصویر آئی ہے یہ پی ٹی آئی والے خام خان پہ تنقید کرتے ہیں یار. وہ نیپولین بوناپارٹ کا چھوٹا بھائی ہے اور وہ بتا آپ لوگوں نے مطلب صبح شام کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس تصویر کو اسکین کیا. اب میں دیکھ رہا ہوں ان کو اپنا پی ٹی آئی کے عمران ریاض ہو گئے اور کافی سارے میں نے ان کے جو ولاگرز ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس شخص کی شکل کو ہم نے جو ہے وہ اسکین کیا ہے. گوگل میں نا آپشن ہوتا ہے جب آپ گوگل میں کسی شخص کی تصویر کو اسکین کرتے ہو اگر وہ مشہور شخصیت تو اس کا نام آ جاتا ہے. تو یار چین میں تو آپ کو پتہ ہے رانا صاحب وہاں پہ لوگ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹ اتنا زیادہ نہیں بناتے. وہاں پہ ہے وہ ہی بھائی نہیں، الاؤ ہی نہیں ہے. مجھے پتہ لگا ہے وہ نیپولین بوناپارٹ کا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے سے قد والا ہے اور اس نے خصوصی طور پہ مریم صاحبہ سے ملاقات کی ہے. یار سوشل میڈیا پہ تو بڑا اصل میں یار آپ کے پی ٹی آئی والے پتہ کیا کہہ رہے ہیں ایک محمد میرے کدھر سے آگے پی ٹی آئی والے بھائی میں تو دوست آپ کے دیکھیں وہ سیاسی جماعت ہے. جرنلسٹ کا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا پھر نون لیگ سے تعلق میرا تو پھر آپ کا ہی ہے. یار میرا رولنگ سے کیا میں تو مریم کی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں وہ ابھی سوشل میڈیا میں یار اگر مریم ملی ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا بتا کہہ رہا جی جس نے ملاقات کی ہے اس بندے کی گوادر میں فروٹ کی سبزی کی اور کیا کہتے ہیں کراکری کی اس کی 6 ریڑیاں. اچھا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز صاحبہ کو کیا ضرورت تھی جانے کی. مطلب آپ نے یار بات سنو آپ نے ملنا ہے تو دیکھیں وہ کوئی چائنا کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے کہ اس میں یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہو ان کا وہ سسٹم ہو. ان میں اہم پوسٹیں جو ہوتی ہیں وہی لوگ ملتے ہیں وہی لوگ اہم فیصلے کرتے ہیں. آپ میڈم مریم کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اللہ کے نہیں میں میڈم صاحب میں وہ ہم سے سمجھدار ہے تو وہ ادھر گئی ہیں اور ساتھ وفد بھی لے کر گئی ہیں. پرویز اشرف مریم اورنگزیب بھی گئی ہے جی مریم اورنگزیب بھی گئی ہیں. پیچھے پرویز اشرف صاحب بھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. وہ چائنی کا 2-4 لوگ ہاتھوں میں فائل لے کے بھی جا رہے چینی تجربہ ترجمان جو ہیں وہ پرویز اشرف صاحب ہیں. ان کو تھوڑی وہ چینی آتی ہے یار ویسے قسم سے آدھی ہے یار. ویسے میں تو حیران ہوں مطلب آپ پی ٹی آئی والوں پہ گئے نا یہ پی ٹی آئی والوں پہ آتے ہیں یار. اتنا اہم دورہ ہے پتہ نہیں وہ جو مجھے نیپولین بوناپارٹ ہے وہ ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اس نے کتنا اعلان کیا ہو پتہ نہیں. اچھا وہ کہتے ہیں وہ اب آپ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یار وہ کوسلر ہے کہتے مجھے جس کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے وہ کونسلر ہے. اچھا یار میں تو پتہ ہی پی ٹی آئی میں انہوں نے کامیڈین بھرتی کیے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کہ مطلب وہ تو جو میمز بنانے والے ہوتے ہیں نا ان سے بھی اس طرح کی میم جو ہے بنائی جاتی ہیں. لیکن یار اصل پتہ ہے کیا ہے سوشل میڈیا کا میں نے دیکھا ہے وہاں مسئلہ یہ کہ آپ کوئی ایسی پوسٹ اس وقت زیادہ لوگ نا ہمیشہ لوگ مریم نواز کے دیکھیں میں نے ایک جگہ پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ مریم نواز چترال میں تو نہیں چترال میں بھی اسی طرح کی کرسیاں ہوتی ہیں. وہ اس طرح کے جو ہے نا کچھ ان کی وہ لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس طرح وہ لوگ کئی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ مریخ پہ دورہ کیا لوگوں نے تو وہ مریخ کی جگہ وہ ریگستان میں. اور اسی طرح ایک مذاق بھی کسی نے کہا کہ مجھے باہر بھیج دو. انہوں نے کہا یار لوگوں نے کہا کہ یار ایجنٹ کو کہا کہ یار مجھے باہر انہوں نے کہا دو جی 2.5 لاکھ روپیہ. انہوں نے 2.5 لاکھ روپیہ لیا ان بندوں کو آنکھوں پہ پٹیاں باندھی اور چناب لے گئے دریا چناب کے کنارے. انہوں نے کہا جب رات ہوئی تو دریا چل رہا تھا دریا کی طرف ریت تھی. اس نے کہا کہ بھجن ایسی پہنچ گئے ہیں ایران دے بارڈر ٹھیک ہے جو صبح ہوئے گی نا اتنے رہو چھپ کے ٹھیک ہے. تو ادھر جب صبح ہوگی تو ہم دریا پار کروائیں گے کشتی آئے گی دریا پار کر کے آپ یونان میں داخل ہو جاؤ گے ٹھیک ہے. تو وہ بیٹھے رہے رات ساری چھپے رہے تو چھپ کے بیٹھے رہے ایک کونے میں چھپے ہوئے. تو صبح وہ نہیں ریت اٹھانے والی ٹرالیاں آتی ہیں دریا چناب کے قریب نا ریت آتی ہے تو وہ اٹھانے کے لیے تو یہ چھپے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یار ٹریکٹر کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں گاڑی آئی ہے باہر آئی ہے. تو انہوں نے بندے نے ٹریکٹر انہوں نے کہا اوے پاگل تیری پوڑ رہی ہو کی ہوا ہے. اسے کہا پجل اسی یونان
انہیں کہا یونان اگے گجرال یہی چکر تو نہیں آیا کہ جہاز انہیں چترال اتار کے تو انہوں نے کہا پائی جانے یہ چیلی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جی. چین کا دورہ کیا ہے, اچھا پی ٹی آئی والے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جی وہ بڑا اہم ہے, اور ہو سکتا ہے وہ جو چھوٹے سے قد والا چینی ہے اس نے کوئی بہت بڑا, ہو سکتا ہے بھائی اس نے کوئی بہت بڑا پیکج کا اعلان کر دیا ہو اور پنجاب خوشحال ہو جائے کچھ عرصے بعد, دیکھ لینا آپ. اچھا چائنی ادھر آتے ہیں اور وہ ہمیں پیکج دیں گے بھائی کو بہت بڑا پیکج. نہیں سر, چین نے آپ کو قرضہ نہیں دیا ہوا؟ چین بس چلے جی, بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.